بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر کوئی پوچھے کہ مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے تو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت بیان کر دو، سمجھ جائے گا کہ مثالی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ہی ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ اور ام المؤمنین تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت فرماتی تھی۔ انہوں نے ہر تکلیف، ہر دکھ سکھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں اتنا سکون اور اطمینان ملتا تھا کہ آپ دو دن تک یہیں پر آرام فرماتے تھے۔ حضور پاک غار حرا میں دنیا کی تمام پریشانیوں سے بے فکر ہو جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل خوراک اور کھانا وغیرہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہیں حاضر ہو جاتی تھی۔ پھر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر سکون حاصل کرتی تھیں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آثار و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اتنے سخت پہاڑی پر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کا سامان لے کر جاتی۔ یہ اتنی سخت پہاڑی تھی کہ یہاں پر مردوں کا چڑھنا بھی دشوار ہو جاتا تھا، اور باوجود اس کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہونے کے باوجود اور عمر میں بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس پہاڑی پر چڑھ جاتی۔ حضرت خدیجہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے اور اس برتن میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیں اور میری طرف سے بھی سلام دیجیے گا، اور ان کو یہ خوشخبری سنائیے، جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی زحمت اور نہ ہی کوئی مشقت ہوگی۔ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اس وقت ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے بعد کا ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار اور دولت مند خاتون ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان خود ہی گھر پر تیار کرتی تھی، اور مکہ سے 3.5 میل سفر پیدل کرنا، بلکہ غار حرا کی بلند ترین سطح پر چڑھائی کرنا، اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل حضرت خدیجہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوص دل سے تھا۔ اس لیے پروردگار جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو سلام پہنچایا۔ حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ تھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کی وجہ سے کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھ پر جلدی سے کوئی کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ پر کپڑا اڑا دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کپکپی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، خدیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعات سنایا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے اور آپ پر کوئی بھی مصیبت نازل نہیں فرمائیں گے۔ آپ دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، عمدہ سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ خاص کر پاک باز ہیں۔ جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفات اتنی محمود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچنے دیتا ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے الفاظ بولے اور آپ کی ایسی تعریف کی جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل کو سکون پیدا ہوا۔ یہی تو مثالی بیوی کی نشانی ہے۔ جب بھی شوہر پریشان ہو تو اس کو تسلی دے اور اس کا غم ہلکا کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے یا شیطان تو نہیں۔ تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر نازل ہوں تو کیا آپ اس بات سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں آگاہ کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت خدیجہ کی جب وہ آئیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو آگاہ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے حضور پاک سے پوچھا کہ آپ کو اب بھی جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ حضور پاک نے جواب دیا ہاں مجھے ابھی بھی جبرائیل نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور پاک سے پھر پوچھا کہ اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اب بھی آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، اس بار مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ ثابت قدم رہیں اور خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی قسم یہ اللہ ہی کا فرشتہ ہے، کوئی شیطان نہیں۔ سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف کو تسلی میں تبدیل کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین خدیجہ بنت خولید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا ہے، حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور ان کا باکثرت ذکر فرمایا کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح فرماتے، اس میں سے حصے بنا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میل جول اور محبت رکھنے والیوں کے ہاں بھجواتے۔ بعض اوقات میں کہہ دیتی دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی اور ان میں سے میری اولاد ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خالہ بنت خولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حضرت خدیجہ کی اجازت طلب کرنا سمجھ کر کچھ لرزہ برآمدان سے ہو گئے۔ پھر فرمایا خدایا یہ تو خالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک ہوا، بس میں عرض گزار ہوئی کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخسار والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک عرصہ بیت چکا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے نعم البدل میں کوئی عطا نہیں فرمائی؟
حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریفیں فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخسار والے کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر عطا کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر عطا نہیں فرمایا ہے۔ وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اور میری اس وقت تصدیق کی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت میرے ساتھ کھڑی رہی جس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ناظرین، اس واقعے کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید ایسے ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اسلام وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بننا مت بھولیے گا۔